اس کی بعد ملتان سے ہوتے ہوئے سندھ میں داخل ہوا، پھر راجہ داہر کو شکست دی، اور اسی طریقے سے 92 ہجری میں سب سے پہلے سندھ میں اسلام داخل ہوئے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. بولے نہیں، جتنی بھی تمہارے مال اور دولت چاہیے تمہیں، اور جو تمہارے پورا جو ہے تم نے لگا دیا، وہ سارے کچھ میں پورا کر دوں گا، لیکن پھر ایک مرتبہ ضرور تم جو ہے تیاری کر لو فوجوں کو لے کر۔ تو ولید بن عبد المالک، محمد بن قاسم جو 17 سال کی عمر تھے، 12,000 لشکر دے کر ان کو جو ہے راجہ داہر سے مقابلہ کے لیے بھیج دی ہے۔ تو سب سے پہلے محمد بن قاسم نے دیبل رحمت اللہ علیہ نے دیبل کو فتح کیا، جو بمبئی، اس کو آج کل بمبور کہتے ہیں، دیبل کو فتح کیا۔ اس کی بعد ملتان سے ہوتے ہوئے سندھ میں داخل ہوا، پھر راجہ داہر کو شکست دی، اور اسی طریقے سے 92 ہجری میں سب سے پہلے سندھ میں اسلام داخل ہوئے۔ ادھر دوسری طرف انڈیا کی محمود غزنوی نے 17 حملہ کیا گجرات، کاٹھیا واڑی، ان علاقوں میں، لیکن اسلام کے لیے کوئی خاص کام نہیں کیا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کیا، صرف مال لوٹنے تک وہ محدود تھے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ۔ بہرحال ان لوگوں نے بھی اسلام کی بلندیت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کے لیے کوئی خاص کام نہیں کیا۔ اب میرے دوستوں، راجہ داہر کو شکست دی۔ راجہ داہر کو شکست دینے کے بعد محمد بن قاسم پھر 1191 میں مختصر انداز سے بتا رہا ہوں کیونکہ اس کی بڑی داستان ہے، ایک ایک کر کے بتانا بہت لمبی ہو جائیں گے، جو آپ سننے میں جو ہے پریشان ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے مختصر انداز سے محمود غزنوی نے 17 حملہ کیا، لیکن اپنے اسلام کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ اس کے بعد محمد بن غوری نے 1191 میں جنگ کیا۔ محمد بن غوری بر صغیر کے اندر جب جنگ شروع کیا محمد بن غوری، تو 1191 میں وہ بری طریقے سے شکست کھائی، بری طریقے سے شکست کھانے کے بعد جو ہے پھر خود زخمی بھی ہوئے۔ محمد بن غوری اپنے لشکروں کو لے کر خود زخمی بھی ہوئے۔ 1 سال تک مکمل تیاری کرتے رہے کہ ہم جنگ میں شکست کیسے کھائیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ شکست نہیں ہوگی، اللہ کی ذات نہیں چاہے تو انشاءاللہ ہمارے کامیابی ہوگی۔ 1 سال تک تیاری کرتے ہوئے محمد بن غوری نے آگے بڑھتے گیا، اور آگے بڑھنے کے بعد 1192 میں محمد بن غوری نے پھر فتح حاصل کیا۔